بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں ان 5000 بھرتیوں کی۔ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا، تو ان میں سے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 1 کروڑ میں سے 5000 خان صاحب نے نوکریاں دی۔ محکمہ انفارمیشن نے ایک رپورٹ جو ہے وہ دی ہے، تو ناظرین آپ ذرا یہ رپورٹ دیکھ لیں۔ یہ متعلقہ ڈویژن وزارت رپورٹ دے رہی ہے۔ امپارشیلٹی آپ کہتے ہیں کہ امپارشیلٹی کیا ہوتی ہے؟ تو 5000 لوگ گورنمنٹ نے بھرتی کیے، 5000 یہ لسٹ میں ابھی آپ کو دوں گا، بے شک اپنے پاس آرام سے پڑھ لیں اس کو۔ 5000 لوگ جو ہے بھرتی ہوئے، تو میں نے اپنے آپ نے سنا کہ موصوف کیا فرما رہے ہیں کہ 16 کروڑ روپیہ ماہانہ ان کی 16 کروڑ روپیہ ماہانہ تنخواہیں جو ہیں ان کی ادا کی جا رہی ہیں، اور اگر ان کو سال پہ ذرا ملٹیپلائز کیا جائے تو 1 ارب 92 کروڑ روپیہ جو بنتا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ لوگ وہ بتا رہے ہیں کہ 1200 بندہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کیا ہے، اور باقی مختلف ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی 8 10 15 20 ایسے کر کے 5000 آدمی کی کھپت کی ہے۔ اور ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ۔ اور سوشل میڈیا جو اتنا ایکٹیو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، تو ناظرین سال کا 1 ارب 92 کروڑ روپیہ حکومت دے رہی ہے۔ اور جب متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کی تو ایک بندہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کے سٹیج پہ ان کے کان میں کچھ انفارمیشن کے حوالے سے بتا رہا تھا۔ اچھا، وہ ملازم تو حکومت وقت کا ہے اور وہ زمان پارک میں ہے۔ تو ناظرین یہ سوشل میڈیا جو اتنا ہے، یہ آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ پیسہ ریاست کا، پیسہ حکومت کا، پیسہ عوام کا، آپ کا میرا ٹیکسوں کا پیسہ۔ اور اگر عمران خان نے 4 سالہ دور میں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، اس میں سے 5000 صرف سوشل میڈیا جو ان کا ایک بڑا ونگ ہے اور جو ایک کامیابی کا مرکز ہے، اس میں 5000 نوجوان جو سوشل میڈیا کو جانتے ہیں وہ ورک کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑا ایک افسوسناک جو ہے معاملہ ہے۔ تو میری حکومت وقت اور جو متعلقہ محکمے اس کا آڈٹ کرتے ہیں یا جو متعلقہ محکمے اس کو دیکھتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کراس آف بورڈ بغیر کسی وجہ کے ان کی انکوائری کی جائے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی تقریباً 3 دفعہ حکومت آ چکی ہے، ان کے 5 سالہ ادوار میں 15 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسی بھرتیاں کی ہوں گی، مسلم لیگ نون نے بھی ایسی بھرتیاں کی ہوں گی۔ اگر عمران خان صاحب 4 سالہ دور میں ایسی بھرتیاں کی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ کی لمبا عرصہ پیپلز پارٹی کی حکومت، ان کے لوگ بھی حکومتوں میں جو ہے ایسے ہی گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور یہ لوگ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ڈیوٹیوں پر جاتے نہیں ہیں اور کام صرف اپنی جماعتوں کا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور محکمہ اینٹی کرپشن، نیب اور جتنی ایف آئی اے، جتنی بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ فی الفور جو ہے اس کی انکوائری کی جائے اور ایسے لوگوں کو، جعلی بھرتیوں کو سامنے لایا جائے اور ان سے ریکوری کی جائے۔ یہ قومی خزانہ ہے جہاں سے یہ لوٹ مار ہوئی ہے۔ تو اے پاکستانیوں، آپ نے دیکھ لیا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا جو وعدہ کیا تھا، اس میں تو یہ صرف 5000 یہ موصوف جو ابھی یہ بتا رہے ہیں محکمہ انفارمیشن کے کہ جناب 5000 جو نوکریاں دی گئی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیو جو ہیں ان کو، تو باقی بھی تو جناب صوبہ سرحد میں ان کی حکومت تھی، صوبہ سرحد میں ان کی حکومت تھی، تو وہاں پہ بھی جناب نوکریاں دی ہوں گی۔ اور یہ مکمل انکوائری ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے۔ جو لوگ 1 سال ہو گیا ہے کہ خان صاحب کی حکومت ختم گئے ہوئے، اور 1 سال میں یہ لوگ جو موجودہ وقت حکومت ہے اس کی بھی باز پرس ہونی چاہیے کہ آج جناب باتیں باہر آ رہی ہیں۔
قوم کو بتایا جائے. بتائیں کیسے؟ ان کے بھی تو ہوں گے نا. تو میری گزارش ہے وہ ادارے جو ان پہ نظر رکھتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب محترم عمر عطا بندیال صاحب، اس بات کا سو موٹو لیا جائے کہ عمران خان کے دور میں کتنے جعلی بوگس بھرتیاں ہوئی ہیں، جو لوگ ڈیوٹیوں پر نہیں جاتے، اور آج وہی لوگ زمان پارک میں بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، اور حکومت وقت سے تنخواہ لیتے ہیں، قوم کے خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، اور انہی کے خلاف جو جناب ریاست کے خلاف ہی جناب جو ہے نا وہ استعمال ان کو کیا جا رہا ہے. تو خدا را میرا کام تھا نشاندہی کرنا. پاکستانیوں، آپ نے، میں تو آپ سے اپیل ہر بار یہی کرتا ہوں کہ دیکھو، اب آپ نے دیکھنا نہیں ہے، اب آپ نے مطالبہ کرنا ہے کہ فی الفور ادارے اس بات کی انویسٹیگیشن کریں، اور 1 سال کا 1 ارب 92 کروڑ روپیہ. آٹا ہمیں نہیں مل رہا، تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے، سبزیاں ہمیں نہیں مل رہی جناب، آلو پیاز کچن کے جو ہے حالات، دودھ اتنا مہنگا ہے، اور دوائیاں اتنی مہنگی ہیں، اور ہم جناب کروڑوں اربوں روپیہ جناب بوگس بھرتیوں پہ، جعلی ملازموں کو جناب، بچے 25 لاکھ جو اس ملک سے جو نوجوان ہے جناب وہ اس ملک کو چھوڑ چکے ہیں، اور کتنی اموات باہر ہو چکی ہیں. اور یہاں پہ جناب اقتدار کی ہوس میں یہ لوگ، اور اپنے فالوئنگ زیادہ کرنے میں یہ لوگ. کدھر گیا ہے عمران ریاض؟ وہ سمیع ابراہیم کدھر ہے؟ اور یہ اینکر کدھر ہیں؟ ان کی انویسٹیگیشن کدھر ہے؟ باتیں تو یہ بڑی کرتے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ لفافے تو ادھر ادھر بھی جاتے ہیں. آئے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں یہ کرتے ہیں. تو میری پاکستانیوں، میں آپ کے سامنے یہ سب چیزیں لے آیا ہوں. اب مطالبہ میری اس قوم نے کرنا ہے کہ ان کے جو ہے کیسے پیسے نکالنے ہیں، فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے.